پورے سال آپ خاموش رہے. اب جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے کھلے عام بے ادبی کی ہے. میں تو کہتا ہوں اہل صفین قبروں سے نکلا ہے نا, اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو, تو ہم انہیں کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں, ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے, اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے. تو اب آپ تلوار سے بچ گئے لیکن زبان سے نہیں بچیں گے. اور میں نے اس پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. تو اب آپ اپنے فینس کے دباؤ میں آ کے کہتے ہیں کہ جی میں نے آن لائن مفتی صاحب سے بات کرنی ہے. آن لائن بیٹھ آ کے بات کر. ان کے فینس کا اسٹائل دیکھیں آپ. اتوار کا لائیو بیان چل رہا ہے, اس کے نیچے کمنٹس آ رہے ہیں مفتی صاحب بھاگ گئے, مفتی صاحب بھاگ گئے, مفتی صاحب جواب کیوں نہیں دے رہے, آن لائن آ کیوں نہیں رہے. بھائی آپ اپنے والد محترم سے پوچھیں, انجینئر صاحب سے پوچھیں کہ حضرت آپ نے ٹائم کتنا دیا ہے. ٹائم قیامت تک ہے آپ کے پاس. جو قیامت تک کا ٹائم دیا ہے تو قیامت آنے سے پہلے میں رپلائی کرا دوں گا. اور میں تو بتاؤں کہ میں اگر رپلائی نہ بھی کراؤں تو میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے, میں ایک حجت تمام کر کے آ چکا ہوں. اور مجھے پتا ہے کہ آپ اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے, لیکن اگر ہو جائیں تو میری خوش قسمتی ہے. آن لائن آپ سے بات چیت کے لیے بالکل تیار ہوں. تو آپ کے جو ایٹیٹیوڈ ہے نا اور آپ کا جو اسٹائل ہے اس سے لگتا ہے کہ آپ آن لائن مناظرے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ آپ وہی گڑبڑ اب دوبارہ آپ نے شروع کر دی جو فرسٹ ٹائم کی تھی. جب جہلم آپ مجھے بلا رہے تھے تو موضوع آپ نے اپنی مرضی کا بیچ میں ڈال دیا کہ المحنت کے 3 عقیدوں پہ بات ہوگی. صرف 3 عقیدے. بھائی آپ موضوع اپنی مرضی کا کیوں ڈال رہے ہو؟ آپ نے جو چیلنجز کیے ہیں آپ ان کو فیس کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو رہے ہو؟ آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ المحنت پہ بھی بات ہوگی, اور میں نے جو بڑے بڑے چیلنجز کیے ہیں میں ان کو بھی آن لائن فیس کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ جملہ آپ کے منہ سے نکلتا کیوں نہیں ہے؟ شرطیں کیوں لگاتے ہو؟ دیکھیں آپ ہی کا بھی ریسنٹلی ایک کلپ شائع ہوا ہے. جمعے کے خطبے میں حضرت سلمان فارسی نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ نے بالمومنین آپ کی تقریر نہیں سننے کے پہلے بتائی آپ نے اپنے کپڑے کہاں سے سلوائے ہیں, آپ کا تو قد لمبا ہے. انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا عبداللہ بن عمر اس کی کا جواب دے گا. انہوں نے کہا کہ مال غنیمت میں سب کو ایک چادر ملی تھی, میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے باپ کو دی ہے. تو سلمان فارسی نے کہا کہ ہاں اب تم بات کرو, ہم تمہاری بات دکھائیں گے. کریڈیبلٹی تمہاری مانی گئی نا سر. یہ جو مولوی یہ واقعہ سنا رہا ہو نا ممبر کے اوپر, جب وہ ممبر سے اترے نا اس سے آپ سے یہ پوچھ لیں کہ سر آپ تو سائیکل پہ آئے تھے, یہ 5 سال کے بعد گاڑی آپ کے پیچھے کیسے آ گئی ہے. تو اگر وہ عمر والا جواب دے دے تو مجھے اس کا پتہ آپ نے بتا دینا, اس مولوی کی میں بات کر دوں گا. تو میں آپ ہی کی بات آپ پہ لوٹا رہا ہوں کہ ماشاءاللہ جیسے حضرت عمر کی شخصیت تھی, کھلے عام ان پہ اعتراض ہوتا تھا, تو جناب آپ اپنے آپ کو زمزم سے اور دودھ سے دھلا ہوا کیوں سمجھتے ہیں؟ جب آپ آن لائن آ رہے ہیں تو آپ بھی تو اپنے آپ کو سامنے رکھیں نا کہ مفتی طارق مسعود کھلے عام جو چاہے میری ذات پر اعتراض کرے, علمی آپ کی شخصیت پر نہیں. حضرت عمر کی تو ذات پر بھی اعتراض ہوا تھا, ان سے پوچھا گیا تھا آپ کے پاس اتنا لمبا کرتا کہاں سے آیا. انجینئر صاحب جب آن لائن بات ہوگی تو میں آپ سے آپ کے کرتے اور پجامے کے بارے میں بالکل بھی بات نہیں کروں گا. میں آپ سے ان علمی خیانتوں کی بات کروں گا لازمی جو خیانتیں آپ اب تک کرتے رہے ہیں. بہت ساری خیانتیں وہ ہمارے پاس جمع ہوئی ہوئی ہیں, لہذا آپ ان چیلنجز کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جو چیلنجز آپ ماضی میں کر چکے ہیں. شرطیں کیوں لگاتے ہو؟ آپ کو پہلے اپنا دعویٰ ریکارڈ کروانا ہے. المحنت کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن المحنت کے بارے میں بھی آپ نے اپنا دعویٰ 2 ٹوک الفاظ میں ریکارڈ کروانا ہے. دیکھیں جو ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوتا ہے نا وہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح اپنا دعویٰ ریکارڈ کرواتا ہے, وہ ہوائی بات نہیں کرتا. تو المحنت کے 3 عقیدوں کے بارے میں آپ نے یہ دعویٰ ریکارڈ کروانا ہے کہ آپ کی نظر میں یہ المحنت کے 3 عقیدے قرآن و حدیث کے خلاف ہیں, اگینسٹ ہیں. 3 حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو عقائد ہیں آپ کے بزرگوں کے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے کہا کہ 3 عبارتوں پہ بات ہوگی. میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں, بالکل 3 عبارتوں پہ بات ہوگی, لیکن حضرت معاویہ پہ اس کے علاوہ بھی بات ہوگی. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ آپ نے حضرت معاویہ پہ بہتان لگائے ہیں, جھوٹ باندھے ہیں, اور ہم ان جھوٹ کو آن لائن انشاءاللہ دنیا کے سامنے دکھائیں گے. حضرت معاویہ کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ کیونکہ آپ کے دعووں میں تضاد ہے, وہ تضاد انشاءاللہ ہم آن لائن پیش کریں گے. اگر آپ کہتے ہیں نہیں میرے دعوے میں کوئی تضاد نہیں ہے, وہ میں انشاءاللہ آن لائن دکھاؤں گا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ آپ کسی ایک جگہ ٹکتے ہی نہیں ہو. آپ کا مقصد تخریب کاری ہے, آپ کا مقصد کوئی علمی اور تحقیقی مقالے پیش کرنا نہیں ہے لوگوں کے سامنے. تو میں انشاءاللہ آپ کی شخصیت کو دنیا کے سامنے آن لائن ایکسپوز کروں گا کہ محترم نے بہت سارے بھنڈ مارے ہیں, حدیث پہ بھی آپ نے جھوٹ بولے ہیں. تو میں یہ ثابت کروں گا آن لائن کہ انجینئر صاحب جھوٹ کا ایک پلندہ ہیں. انہوں نے بڑے بڑے جھوٹ, اور وہ جھوٹ وہ نہیں ہے جو زبان کی لڑکھڑاہٹ سے ہو جاتے ہیں, یعنی باقاعدہ ببانگے دہل جھوٹ گڑے ہیں اور کیمرے کے سامنے بیٹھ کر وہ بڑے بڑے جھوٹے دعوے کیے ہیں. تو یہ دعوے انشاءاللہ میں آن لائن پیش کروں گا پبلک کے سامنے, اور بتاؤں گا کہ جو آدمی جھوٹ کا ایک پورا پٹارا ہو
تو اس سے دین کیسے سیکھا جا سکتا ہے اور اس کو دین کے معاملے میں اس پہ کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ تو انجینئر صاحب یہ چیز اس کے لیے بھی اب آپ کو تیار رہنا پڑے گا کہ انجینئر صاحب ہم آپ کو، میرا جب سے یہ کلپ اپلوڈ ہوتا ہے نا تو 1 ہفتے کا آپ کو ٹائم ہے. جہلم میں تو ہم نے آپ کو معاف کر دیا تھا، ہم آ گئے تھے ان شرطوں پہ، اور وہ ساری رفع الیدین تراویح اور وہ ساری چیزوں سے ہم ایک قسم کے دستبردار ہو گئے تھے. لیکن اب جو ہے انجینئر صاحب اب چیلنج آپ نے کیا ہے، تو میں نے نہیں کیا اب چیلنج. پہلی دفعہ تو میں نے کیا تھا لیکن اب چیلنج آپ نے کیا ہے. تو محترم اب یہ ہماری شرطوں پہ ہوگا، اب آپ کی شرطوں پہ نہیں ہوگا. پھر بھی ہم آپ کی ایک شرط مان رہے ہیں المہند، اور وہ 3 عبارتیں جو آپ نے پیش کی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کو ہماری شرطیں بھی ماننی پڑیں گی. اور وہ شرط میں سب سے پہلی یہ کہ جو اس میں 3 گھنٹے ہماری بحث ہوگی نا، اس میں سب سے پہلے گھنٹے میں آپ کے دجل اور فریب کو دنیا کے سامنے ظاہر کروں گا. میرا یہ دعویٰ ہے جو مناظرے کے لیے میں ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آپ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، آپ بہت زیادہ غلط سلط دعوے کرتے ہیں، آپ بہت زیادہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں. یہ چیز انشاءاللہ میں ایکسپوز کروں گا، اور آپ کو حضرت عمر کی سیرت ادا کرنی چاہیے. خاص طور پہ جب حضرت عمر کی سیرت بیان کر کے آپ نے مولویوں پہ طنز بھی کیا، اعتراض بھی کیا کہ مولوی نہیں اپنے آپ کو مولوی اپنے عیب فیس کرنے کے لیے گویا تیار نہیں ہوتے. تو آپ تیار ہو جائیں. اگر آپ نے ٹو دا پوائنٹ بات کی، یہ 3 پوائنٹ بیان کر دیے کہ میں اپنے آپ کو چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھی تیار ہوں، سب سے پہلے گھنٹے میں اسی پر بات ہوگی. پہلے عقیدے پہ بات ہوگی، قادیانیوں سے پہلے ختم نبوت پہ بات ہوگی، تم سے پہلے المہند کے عقیدوں پہ بات ہوگی، پھر تمہارے مامو جان کے اوپر بات ہوگی. اور المہند کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے، حضرت معاویہ کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے. یہ 2 اور 2 4 کی طرح آپ ریکارڈ کروا دیتے ہیں تو انشاءاللہ پھر ہم جو بھی مناظرہ ہوگا اس کی ہم ڈیٹ مل بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ عقل مندوں کے لیے کافی ہے. لیکن اگر آپ نے پھر ایران توران شروع کر دیا دائیں بائیں، تو یہ مفتی نے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ویڈیو چڑھائی ہے جمعرات والے دن، تم لوگ اتنا چیختے ہو، تمہارے زندہ مردہ ساروں کو بلاؤ اللہ کے بندو، ٹھیک ہے، جتنی کرامت کی پیداوار ہیں اولیاء اللہ دیوبند کے اور اہل حدیث کے، ان کو بلاؤ. تو یہ دیکھیں بھاگ گیا. میں نے اب انشاءاللہ اپنے اسٹوڈنٹ بھیجنے ہیں وہاں اس کی مسجد میں، وہ لائیو سیشن کریں. سامنے بھائی کیوں بھاگتا ہے آگے؟ شرطیں کیوں لگاتے ہو؟ لانا سامنے جس کو بٹھانا ہے، کیوں بھاگا ہوا ہے؟ تو صحیح نا، آیا نا وہ داڑ تھلے ہوں نا، میں تم نسن دینا آیا ہوں نا داڑ تھلے تو اس کا مطلب آپ نہیں چاہتے آن لائن بیٹھنا بھی، تو پھر نہ اپنا ٹائم ویسٹ کریں نہ میرا ٹائم ویسٹ کریں.